ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں بات کرنا چاہتا ہوں فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین کے حوالے سے جن کو اب اپنی رقم کی واپسی کی امید بندھی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی آج کی خبر کے مطابق پاک فضائیہ کی مینجمنٹ اور میکسم گروپ متاثرین کو 16 ارب روپے واپس کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. یہ جو اسکیم تھی یہ کراچی میں 2015 میں شروع کی گئی تھی اور اسکیم کے تحت 8400 رہائشی یونٹس بننے تھے، لیکن 2019 تک صرف 30 یونٹ جو ہے وہ بن سکے اور ان میں سے بہت سارے رہائشی یونٹس جو تھے وہ شہداء کے ورثاء اور ان کے گھر والوں کے لیے تھے. الاٹیز جو تھے وہ 6000 تھے اور ٹریبیون کی خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2019 تک انہوں نے 16 ارب روپے جو ہے وہ جمع کروائے تھے اور جبکہ اسکیم کی متعلقہ اتھارٹی سے منظوری نہیں لی گئی تھی، جو لے آؤٹ پلان تھا وہ بھی جمع نہیں کرایا گیا تھا. نیب نے 2019 میں اس معاملے کی تحقیقات شروع کی تھی اور جو جوائنٹ وینچر تھا اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا تھا جس میں 13.5 ارب روپے جو ہے وہ موجود تھے. پی ایف اور میکسم گروپ اب الاٹیوں کو ادائیگی کے لیے مزید 3 ارب روپے ادا کرنے پر جو ہے وہ رضامند ہوئے ہیں. بہرحال یہ جو خبر ہے اس حوالے سے تو یاز خان صاحب سے بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہے محمد حنیف صاحب. یہ جو فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو کرتے ہیں. محمد حنیف صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. محمد حنیف صاحب، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر میں نے کچھ مندرجات تو آپ نے بھی سن لیے ہوں گے، امید بندی ہے اب رقم کی واپسی کی؟ جی رحمان صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی 9 اپریل کو بیل بیفور اریسٹ ہیئرنگ تھی میکسم گروپ کی، جو نیب میں کیس چل رہا ہے ان کا. تو وہاں پر انہوں نے میکسم کے وکیل نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ وہ یہ رقم 100% پرنسپل جو اماؤنٹ ہے وہ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. مگر رحمان صاحب، ہم نے بھی کیس کیا ہوا ہے میکسم اور ڈائریکٹریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں. کیس نمبر ہے 329/2020، جس پہ متاثرین فضائیہ ہاؤسنگ، کیونکہ ہمیں تو گھر چاہیے تھا، ہم زیادہ تر بیرون ملک پاکستانی ہیں اس اسکیم میں. ہم نے اپنی جمع پونجی وہاں سے بھیجی ہے تھرو ریمیٹنس، تھرو پراپر بینکنگ چینلز، کہ پاکستان کو ہیلپ ملے اور پاکستان میں ہم انویسٹ کریں. تو یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا تو ہم نے نیب میں بھی اپلیکیشن ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں مارک اپ جو ہمارا پیسہ ہے جو ڈی ویلیو ہوا ہے. آپ کو پتا ہے آج ڈالر کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور 2015 میں ڈالر کہاں پر کھڑا ہوا تھا، صحیح ہے. میں یو ای میں تھا اس وقت، درم کمپیئر ٹو روپیز ریشیو تھا 26 سے 28. آج درم 45 پہ کھڑا ہوا، آج 45، یعنی 50% آف مائی انویسٹمنٹ از لاس. تو ہم پرنسپل اماؤنٹ پر ایگری نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ انہوں نے پروپوزل دی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. ٹھیک، رائٹ. ایاز خان صاحب، یہ خان صاحب تو بڑا وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑا تعمیراتی شعبے کو انکریج کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں جہاں پر اداروں کا نام بھی کئی دفعہ استعمال ہو جاتا ہے. اب ان کو اتنے سالوں بعد جو ہے وہ اب یہ کوئی واپسی کی امید بندی ہے، مگر یہ قانونی مسائل جو بتا رہے ہیں رحمان، ایک تو ہوتا ہے نا ادارے کا نام استعمال ہو جائے، یہاں تو ادارے کی مینجمنٹ اس میں شریک ہے. مطلب جو افسوسناک بات ہے کہ جب آپ فضائیہ کی مینجمنٹ ایک آپ کو دیری ہوگی آفر کے لیے، آپ کے لیے گھر بنانے جا رہے ہیں، تو کون شک کرے گا اس پہ؟ مطلب شک کی مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں بھی ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. اور یہ حنیف صاحب میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر 10 لاکھ روپے دیے 2015 میں، تو آج آپ دیکھیں نا وہ 10 لاکھ کی ویلیو کیا رہ گئی ہے. تو یہ ان کا مطالبہ مجھے تو بالکل جائز لگتا ہے کہ ان کو اس حساب سے، آج کے حساب سے پیسے واپس ملنے چاہیے. ان کا کیا قصور ہے؟ اوورسیز ایک تو زر مبادلہ اس ملک کو بھیجا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر جب گھر بنانے کا خواب دیکھا اور وہ اس طرح چکنا چور ہو گیا اور اتنے بڑے ادارے نے وہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو حنیف صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ادائیگی اگر رقم دی جاتی ہے، آپ کا پہلا مطالبہ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ گھر دیا جائے، مگر اگر آپ کو رقم کی ادائیگی دی جاتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رقم آج کے حساب سے جو ہے وہ واپس کی جائے جتنی آپ لوگوں نے جمع کروائی تھی. بالکل یہی درخواست ہم نے نیب میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہی درخواست ہم نے سندھ کورٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں جو پیسے کا ویلیو ہے، جو ڈی ویلیو ہوا ہے، اسی حساب سے رقم کی ادائیگی کی جائے، ورنہ وی آر ایٹ لاس. کیونکہ ہم نے جو انویسٹ کیا تھا اس میں بھی ہمیں گھر نہیں مل سکتا،
زیادہ تر لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں. میں خود بنفس نفیس 30 سال سروس کرنے کے بعد اپنے سانس کے گھر میں رہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو عزت نہیں دے سکتا. یعنی زندگی بھر کی کمائی لا کے پاکستان میں لگانے کے بعد وزیر اعظم ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے 10 مرتبہ ہر انڈیویجول نے وزیر اعظم کے پورٹل پر کمپلین درج کی ہے, اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ محمد حنیف صاحب. ایاز خان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے